بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتے جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے؟ شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب کے چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن عنق ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا یعنی تکلیف دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت میں سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد تیسری بار پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع میں سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں بھی تو جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسمیں کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت عبیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت، بلندی و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی۔ اس کے مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد، ملائے اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالی شانہ نے اپنے دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی، اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف یعنی کھل گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جو گناہوں کا کفارہ یا بدلہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح کرنے سے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔